السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، سارا انعام قتل کیس کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کو کل رات گئے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور چک شہزاد کے ایس ایچ او نے ان کو پنڈی سے گرفتار کیا تھا اور ان کو رات تھانے میں رکھا گیا۔ آج صبح انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ زاہد ترمذی کی عدالت میں آج ایاز امیر صاحب کو پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ایاز امیر صاحب کی ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جو عدالت نے ان کی یہ استدعا قبول کر لی۔ پولیس کی جانب سے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن عدالت نے ان کی ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کی ہے اور ایاز امیر صاحب کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے۔ ایاز امیر صاحب کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ایاز امیر صاحب اس کیس میں کیسے نامزد ہوئے، ان کی کیسے گرفتاری ہوئی، ان کو کہاں سے گرفتار کیا گیا، رات انہوں نے کہاں گزاری، اور عدالت میں ایاز امیر صاحب نے روسٹم پر آ کر خود اپنے حق میں کیا دلائل دیے اور اس کے باوجود عدالت نے ان کے دلائل نہیں مانے اور ان کو کیوں ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا، اس سب پر آج ہم بات کریں گے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اس کیس کے حوالے سے مزید نئی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، ایاز امیر صاحب کے حوالے سے سارا انعام جو کہ مقتولہ ہیں اس کیس میں، ان کے چچا نے ایک درخواست دی تھی پولیس کو کہ اس قتل میں، سارا انعام کے اس قتل میں شاہنواز امیر کے ساتھ ساتھ ان کے والدین ایاز امیر اور ان کی سابقہ اہلیہ بھی باقاعدہ ملوث ہیں، اس لیے انہوں نے پولیس سے کہا کہ انہیں بھی اس کیس میں فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اسی لیے پولیس نے عدالت میں کل جب شاہنواز امیر کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو پولیس نے عدالت سے ایاز امیر صاحب اور ان کی اہلیہ کی وارنٹ کی درخواست پیش کی تھی، وارنٹ گرفتاری کی ایک درخواست پیش کی تھی جسے عدالت نے منظور کر لیا تھا۔ وارنٹ گرفتاری کی اس درخواست کی منظوری دے دی تھی اور اس کے بعد یہ افواہیں تھیں کہ ایاز امیر صاحب کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ عدالت سے منظوری مل چکی تھی، لیکن ایاز امیر صاحب کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ ایاز امیر صاحب اپنی ضمانت کرانا چاہ رہے تھے، ضمانت قبل از گرفتاری کرانا چاہ رہے تھے، لیکن کل ہفتے کا دن تھا، ٹائم بہت زیادہ گزر گیا تھا، اس لیے فوری طور پر یہ ضمانت قبل از گرفتاری نہیں کرائی جا سکی تھی اور ان کا موقف تھا کہ وہ آج صبح اتوار کے روز اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروا لیں گے، لیکن اس سے ان کو موقع ہی نہیں ملا اور تھانہ چک شہزاد کے ایس ایچ او نے رات گئے انہیں پنڈی سے 5 افراد سمیت گرفتار کر لیا۔ جی ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ ایاز امیر صاحب کو 5 افراد سمیت گرفتار کیا گیا تھا اور رات گئے انہیں تھانہ چک شہزاد میں رکھا گیا، جبکہ ایاز امیر صاحب کو تھانہ چک شہزاد میں رکھا گیا، جبکہ 5 افراد کو کسی اور تھانے میں رکھا تھا اور صبح ان 5 افراد کو تو معمول کی تفتیش کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن ایاز امیر صاحب کو انہوں نے ابھی تک اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے اور آج صبح ایاز امیر صاحب کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سید زاہد ترمذی صاحب کی یہ عدالت تھی اور پولیس نے ایاز امیر صاحب کو پیش کر کے ان کی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن عدالت نے 4 روز کی بجائے ان کی 1 روز کی ریمانڈ کی استدعا منظور کی اور 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر عدالت میں جو کارروائی ہوئی، پولیس کی جانب سے کیا کہا گیا اور اس کے جواب میں ایاز امیر صاحب کے جو وکیل تھے، وکیل صفائی، انہوں نے کیا دلائل دیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب نہ صرف صحافی، سابق ملٹری آفیسر اور کالمسٹ ہیں بلکہ وہ ایک قانون دان بھی ہیں، تو انہوں نے روسٹم پر آ کر اپنے حق میں خود بھی دلائل دیے۔ سب سے پہلے تو پولیس نے عدالت سے کہا جی ہمیں اس
یہ ہائی پروفائل کیس ہے اور تفتیش کے لیے ہمیں ایاز امیر صاحب کی گرفتاری درکار تھی. ہم نے انہیں گرفتار کر لیا، لیکن اب مزید تفتیش کے لیے ہمیں ایاز امیر صاحب کی جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے. تو اس موقع پر ایاز امیر صاحب کے جو وکیل صفائی تھے انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں ایاز امیر صاحب کا نام درج نہیں ہے اور ان کے حوالے سے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اس کیس میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کیس کی اطلاع، اس قتل کی اطلاع ایاز امیر صاحب نے خود پولیس کو دی تھی. اسلام آباد کے ایک سینئر پولیس افسر کو اس کیس کی اطلاع دی جب ان کے بیٹے نے ان کو فون کر کے سارا انعام کے قتل کے حوالے سے آگاہ کیا اور سارا انعام کی ایک تصویر اپنے والد کو بھیجی. تو ایاز امیر صاحب نے بغیر کسی وقفے کے اور بغیر کسی اپنے بیٹے کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت دینے کے انہوں نے خود پولیس کو اطلاع دی. اور نہ صرف پولیس کو اطلاع دی بلکہ جو تصویر ان کے بیٹے نے انہیں بھیجی تھی انہوں نے وہی تصویر پولیس افسر کو بھی بھیج دی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر کا ایڈریس بھی پولیس کو خود بتایا کہ چک شہزاد میں فلاں جگہ پر یہ فارم ہاؤس ہے، اس کا ایڈریس بتایا. اور اس کے بعد پولیس وہاں پہنچی اور شاہنواز امیر کو پولیس نے گرفتار کیا. اس موقع پر ایاز امیر صاحب خود روسٹم پر آئے اور انہوں نے اپنے حق میں دلائل دیے. انہوں نے معزز جج سے کہا کہ انہیں دلی صدمہ ہے اس واقعے کا، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور انہیں مقتولہ کے خاندان سے دلی ہمدردی ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں، ان پر اس کیس کے حوالے سے کوئی الزام عائد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جس وقت قتل ہوا اس وقت وہ چکوال میں تھے اور یہ قتل چک شہزاد میں فارم ہاؤس میں ہوا. دوسرا انہوں نے اپنے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس واقعے کی اطلاع خود پولیس کو دی. جو تصویر ان کے بیٹے نے انہیں بھیجی وہ انہوں نے خود پولیس افسر کو آگے بھیجی اور گھر کا ایڈریس بھی انہوں نے خود بتایا اور اپنے بیٹے کو خود گرفتار کروایا. اور ان کے اطلاع پر ان کے بتائے گئے ایڈریس پر پولیس وہاں پہنچی اور شاہنواز امیر کو گرفتار کروایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سارا انعام کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس شادی کے حوالے سے انہیں نہیں پتہ تھا لیکن جب نکاح ہو گیا تو انہوں نے سارا انعام سے شاہنواز امیر کی طبیعت کے حوالے سے پوچھا اور شاہنواز امیر سے یہ بھی پوچھا کہ کیا انہیں پتہ ہے کہ شاہنواز کی اس سے پہلے شادیاں ہو چکی ہیں اور کیا انہیں یہ پتہ ہے کہ شاہنواز باقاعدہ نشے کا عادی ہے اور نشہ کرتا ہے. تو اس کے جواب میں سارا انعام نے کہا کہ شاہنواز امیر دل کا بہت اچھا ہے. تو ابھی تک تو یہ باتیں آئی ہیں لیکن اس سب کے باوجود عدالت نے ایاز امیر صاحب کے یہ دلائل سنے لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے جیسا کہ پولیس نے انہیں گائیڈ کیا، اس لیے اس کیس کی صحیح طریقے سے تفتیش کے لیے ضروری ہے کہ ایاز امیر صاحب کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے. اس لیے عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی بجائے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایاز امیر صاحب کو پولیس کی تحویل میں دے دیا. ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک یہ سچویشن ہے. ایاز امیر صاحب ایک ذمہ دار صحافی ہیں اور ان کا کیریئر سب کے سامنے ہے اور بیٹے کی پاداش میں انہیں اس طرح کورٹ کچہریوں کے چکر لگوانا اور 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اب پولیس کی تحویل میں دینا صحافتی حلقوں میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور وکلا کی جانب سے بھی اس کی مذمت کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ایاز امیر صاحب کو فوراً ہی جیسے اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے رات کو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور یعنی صبح عدالت میں ان کے وارنٹ گرفتاری کی منظوری ہوئی اور اس کے بعد رات کو ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز خاص کر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اسے سیاسی انتقام کا نشانہ بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ سیاسی انتقام کی بنا پر کیا گیا ہے کیونکہ ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے کھل کر بات کرتے ہیں. دوسرا ان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وابستگی ہے اور یہی وابستگی ان کے مخالف بنی ہوئی ہے، ورنہ اس کیس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی ان کو بغیر ایف آئی آر میں نامزد ہوئے اس طرح گرفتاری ڈال دی جائے. دوسرا
کچھ وکلا جو ہیں سینئر وکلا انہوں نے بھی ان کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ اظہر صدیق صاحب ہیں اور بہت سے سینئر وکلا ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاری بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے قانونی حوالے سے، اور ان کا تو کہنا تھا کہ آج ان کی ہر صورت کا جو ہے رہائی ہو جائے گی، اور ایاز امیر صاحب کو اس حوالے سے پولیس نے ان کو جیسے گرفتار کیا ہے۔ اظہر صدیق صاحب معروف قانوندان ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ایاز امیر صاحب کو اس حوالے سے پولیس پر ہتک عزت کا دعویٰ کر دینا چاہیے، لیکن آج عدالت کی جانب سے ایاز امیر صاحب کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ کیس اب آگے کیا سچویشن اختیار کرتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اس وقت ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، اس کیس کے حوالے سے مزید نئی خبریں ہیں، بہت سے اہم انکشافات ہیں جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اور اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔